مردانہ جنسی اعضاء میل جینیٹلز۔ مرد کے جنسی اعضاء میں سب سے اہم عضو تناسل یا ذکر پینس ہے۔ یہ ناف کے نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان لٹکا ہوتا ہے اور اکثر سکڑا ہوا اور ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مضبوط لیکن بے حد نرم اور ملائم کھال ہوتی ہے۔ ذکر کی اندرونی سطح کسی اسپنج جیسی ہوتی ہے جس میں لچکدار ریشے اور خون کی شریانیں ہوتی ہیں۔ جب ان نالیوں میں خون جاتا ہے تو اس میں تناؤ اریکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ سپاری یا حشفہ گلینڈز کہلاتا ہے۔ جنسی طور پر مرد کا سب سے حساس حصہ یہی ہوتا ہے۔ درمیانی حصہ جسے شافٹ کہا جاتا ہے اور تیسرا حصہ آخری جڑ والا حصہ۔ ذکر کے 3 اہم فنکشن یا وظائف ہیں۔ نمبر 1 اس کے ذریعے پیشاب خارج ہوتا ہے۔ نمبر 2 مباشرت اس کی مدد سے کی جاتی ہے۔ نمبر 3 اسپرم نطفے میں منی کے ذریعے پیشاب کی نالی سے خارج ہوتے ہیں۔ مردوں کا دوسرا اہم عضو خصیہ ٹیسٹیکلز ہیں۔ یہ 2 گولیوں کی صورت میں ایک تھیلی خصیہ دانی اسکروٹم کے اندر ذکر کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ انہیں ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عموماً بایاں خصیہ دائیں سے قدرے بڑا ہوتا ہے اور اس سے کچھ نیچے ہوتا ہے۔ خصیوں میں 2 طرح کے سیل ہوتے ہیں۔ ایک قسم جنسی ہارمون پیدا کرتی ہے جس سے فرد میں جنسی خواہش اور ذکر میں تناؤ اریکشن پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قسم نطفے اسپمس پیدا کرتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے یہ خصیے بچے کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے یہ پیٹ سے اتر کر خصیہ دانی میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی خصیہ پیٹ سے خصیہ دانی میں آتا ہے اور دوسرا بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے۔ اس کو نیچے لانے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دوسرا خصیہ دانی اسکروٹم میں نہ آ سکے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک خصیہ بھی نہ صرف تمام جنسی افعال کامیابی سے سر انجام دے سکتا ہے بلکہ اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ میرے ایک کلائنٹ کا صرف ایک ہی خصیہ تھا اور اس کی جنسی کارکردگی نارمل تھی۔ اگر کسی وجہ سے دونوں خصیے نیچے خصیہ دانی میں نہ اترے، جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، تو فرد بچے تو پیدا نہ کر سکے گا، البتہ مباشرت کر سکے گا۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کے خصیوں کو ٹٹول کر ضرور چیک کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے خصیے نیچے نہ اترے ہوں تو 2 سال کی عمر تک بچے کا آپریشن کرا لیا جائے تاکہ خصیے نیچے اتر آئیں۔ بعض اوقات کسی فرد کے ذکر کی نشو و نما پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح مباشرت نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں میرے پاس ایک صحت مند نوجوان علاج کے لیے آیا۔ اس کے ذکر کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اس سے شادی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اگر اس بچے کے والدین بچپن میں اس سلسلے میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے تو اس کے ذکر کی نشو و نما بہتر ہو سکتی تھی۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ 4 سے 5 سال کی عمر میں بچے کا ذکر کا بغور معائنہ کریں۔ اگر اس کے اکڑے ہوئے ذکر کا سائز اپنے ہم لڑکوں سے کافی کم ہو تو فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر یورولوجسٹ سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ بلوغت سے پہلے ہارمون تھراپی سے ذکر کے سائز کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عموماً کرونک کا ٹیکہ بے حد مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کے ذکر پر روزانہ جنسی ہارمون کی مالش کی جائے تو اس سے بھی بچے کے ذکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد کے مثانے کی پچھلی طرف 2 نالیاں ہوتی ہیں جن کو منی کی تھیلیاں سیمینل ویسیکلز کہا جاتا ہے۔ منی کا ایک حصہ ان نالیوں میں تیار ہوتا ہے۔ یہ نالیاں ہر وقت کام کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے منی کی تیاری کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ نالیاں عموماً 3.5 دن کے بعد بھر جاتی ہیں۔ مثانے کے منہ کے قریب ایک غدود ہوتا ہے جسے پروسٹیٹ گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل اخروٹ جیسی ہوتی ہے۔ یہ صرف مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں نہیں ہوتا۔ اس میں انزال کے وقت ایک خاص رطوبت نکلتی ہے جو منی میں شامل ہو کر اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ پروسٹیٹ کی رطوبت میں نطفوں اسپمس کے لیے خوراک ہوتی ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے نیچے پیشاب کی نالی کے قریب ایک اور گلینڈ ہوتا ہے جو کاؤپرس گلینڈ کہلاتا ہے۔ جنسی ہیجان میں یا انزال سے پہلے یہ گلینڈ شفاف رطوبت کے 1-2 قطرے خارج کر دیتا ہے۔ کیا مرد کا ختنہ ضروری ہے؟ جتنے بھی آفاقی مذاہب ہیں ان کے پیروکار عموماً اپنے بچوں کے ختنہ کرواتے ہیں۔ اسلام میں بھی بچوں کا ختنہ کروانا لازمی ہے۔ جدید ریسرچ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ ختنہ صحت کے لیے مفید ہے۔ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ایسے مردوں سے مباشرت کرتی ہیں جن کے ختنے نہ ہوئے ہوں، ان کو کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ختنہ کروانے والے مردوں کو پروسٹیٹ کا کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ پروسٹیٹ کے کینسر کی بیماری کافی عام ہے۔ مرد کے حساس حصے۔ مرد کا سب سے زیادہ حساس حصہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر بھی سارا یکساں حساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹوپی کے کنارے اور ٹوپی کے نچلے حصے کی جھلی زیادہ حساس ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ مرد کے خصیوں اور پخانے کی جگہ کے درمیان والی جگہ، اس کے علاوہ مرد کی رانیں، سینے کے نپلز اور چوتڑ بھی کافی حساس ہوتے ہیں۔